السلام علیکم مائی ڈیئر فرینڈ، آج پھر حاضر ہوں ایک بہت زیادہ زبردست پوڈ کاسٹ کے ساتھ، اور میری کوشش ہوتی ہے کہ آپ لوگوں سے ایسے لوگوں کو انٹروڈیوس کروایا جائے جو لوگ معاشرے میں ایک با کمال کردار ادا کر رہے ہیں. اور میرے ساتھ آج جو مہمان موجود ہیں ان سے بڑا انسپائر ہوں میں. ٹورسٹ ہیں اور ایک بہت اچھے بزنس مین ہیں، سوشل ورکر ہیں، اور چیمبر میں بڑے ایکٹیو ہیں، امپورٹ ایکسپورٹ کر رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں. اور ون مین آرمی جو ہوتی ہے نا، وہ والا ان کا حساب ہے. تو چلتے ہیں مہمان کی طرف اور جانتے ہیں ان سے ہی کہ وہ کیا کیا کر رہے ہیں. ابھی تو میں نے تھوڑی سی چیزیں بتائی ہیں. تو جی عاطف بھائی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ میں ٹھیک. آپ سنائیں رحیل ٹھیک ہے؟ گریٹ. عاطف بھائی سب سے پہلے یہ بتائیں کہ آپ ہیں کیا، بیسیکلی کرتے کیا ہیں آپ؟ میں کیا کرتا ہوں، میں تو صبح اٹھتا ہوں، کام میں جڑ جاتا ہوں تو شام ہو جاتی ہے تو جتنا کام ہوتا ہے وہ کر لیتے ہیں، جو رہ جاتا ہے وہ رہنے دیتے ہیں نیکسٹ ڈے کے لیے. صحیح. تو بیسیکلی تو میں کیا کہتے ہیں انڈسٹریلسٹ بھی ہوں. اس کے ساتھ ٹریڈنگ کا کام ہے، امپورٹ ایکسپورٹ کا ہم کام کر رہے ہیں. مینوفیکچرنگ کے اندر جو ہم وال کلاکس بنا رہے ہیں، فینس بنا رہے ہیں، کچھ یوٹینسلز ہیں، کچھ پلاسٹک کی کوئی پروڈکٹس ہیں ہم وہ بنا رہے ہیں. امپورٹ کے اندر ہم را مٹیریل امپورٹ کرتے ہیں، مشینز وغیرہ امپورٹ کرتے ہیں. اور ایکسپورٹ کے اندر بھی ہم چھوٹی موٹی جو سی نا ابھی پروڈکٹ ایکسپورٹ کر رہے ہیں ڈائریکٹلی، لیکن جو ہماری زیادہ ایکسپورٹ ہے وہ انڈائریکٹلی ہے ابھی. تو ریکو فین کے نام سے فین بناتے ہیں؟ جی ریکو برانڈ ہمارا. ماشاء اللہ، وہ بڑا مشہور برانڈ ہے جی آپ کا. تو میں تقریباً ہر جگہ پہ ہی لگا ہوا دیکھا ہے. تو یہ کب سے سٹارٹ کیا ریکو فین؟ جو بیسیکلی میرے والد صاحب نے 1974 میں یہ فین انڈسٹری میں وہ آئے تھے، انہوں نے اپنی انڈسٹری کا آغاز کیا تھا. تو انہوں نے پنکھے بنانے سٹارٹ کیے. تو کچھ ایسے صورتحال ہوئی کہ 1992 کے اندر ہمیں کافی زیادہ جس میں لاس وغیرہ بھی ہوا، اور انڈسٹری جو سی ہے نا وہ بند ہونے کے قریب آ گئی. تو میں اس وقت اسکول میں پڑھتا تھا، میں 9th میں تھا تقریباً، آلموسٹ 9th اور 10th کے اندر حالات کافی جو سے نا وہ ٹف ہو گئے، انڈسٹری بند ہو گئی. پھر اس کے بعد میں نے اس کو دوبارہ نا آغاز کرنے کا سوچا اور اس کو آغاز بھی کیا. تو 1994 میں نے اس کو دوبارہ 1 سال رن کیا. تو اس میں مجھے کوئی خطر ہوا، جو ان سی کامیابی نہ ملی، کیونکہ یعنی کہ آپ کے ابو نے چھوڑ دیا تھا، وہ چھوڑ دیا. میں نے پھر دوبارہ اس کو نا سٹارٹ کیا. آپ کی ایج کیا ہوگی؟ میں بتا رہا ہوں کہ میں 10th میں تھا تو ساتھ اسکول گوئنگ تھا. ایج میرا خیال ہے کہ 15-16 ہوگی. تو میں نے اس کو کیا. تو مجھے یاد ہے کہ میں نے پہلا آرڈر جب لینے مارکیٹ میں نکلا تو ایک دکاندار کے پاس میں گیا، تو مجھے دیکھ کے کہتا ہے کدھر آئے ہو؟ میں کہ میں آرڈر لینا آیا. آندا تیری تو کرکٹ کھیڈن دی عمر، تو کتنے آ گیا؟ میں کہ تسی مینوں آرڈر دیو، میں کرکٹ ہی کھیڈا گا. تو وہ ایسے ہی نا کام میں ہم آئے تو کام کا آغاز کیا. پھر وہ پنکھوں ویسے لیول کون سا تھا وہ جو جس لیول سے آپ نے سٹارٹ کیا تھا؟ کوئی چھوٹی فیکٹری تھی، بڑی فیکٹری تھی، یا پھر وہ ایک تو ہوتا ہے نا گھروں کے اندر سیٹ اپ ہوتے ہیں، یا پھر وہ کوئی الگ جگہ ہوتی ہے اور بڑا وی آئی پی سیٹ اپ ہوتا ہے؟ نہیں، اصل میں ایک چھوٹا سا تھا انڈسٹری تھی ہماری، کوئی بڑی انڈسٹری نہیں تھی، بالکل چھوٹی سی انڈسٹری تھی. لیکن اس وقت کے دور سے جب سٹارٹ کی ہوئی تھی، یہ بھی ایک بڑا کام ہوا کرتا تھا کہ اس میں پنکھا بنانا، اس کی ہر چیز کو ڈیولپ کرنا، اتنی ٹیکنالوجی بھی نہ ہونی، اتنے وسائل بھی نہ ہونے. تو وہ ایک چھوٹی انڈسٹری میں ایک بڑا کام ہو رہا ہوتا تھا. تو جب وہ ختم ہو گئی، پھر اس کو دوبارہ رن کرنے کی کوشش کی تو اس وقت وسائل نہیں تھے اتنے. پھر میں نے کیا کیا کہ اس کو بند کیا، کیونکہ لوگ کہتے ہیں نا کہ میں 0 سے سٹارٹ ہوا. تو میں سمجھتا ہوں کہ میں جو سا -10 سے سٹارٹ ہوا. اس کی ریزن یہ تھی کہ اس وقت وہ فیکٹری کا لون تھا، بینک کا لون بھی تھا ہمارے اوپر، تو اس کو بھی اتارنا تھا. گھر کے معاشی جو مسائل تھے ان سے بھی 2-4 ہو رہے تھے. تو وہ پھر مجھے ان چیزوں سے لے کر جو سا نا وہ چلنا پڑا. پھر میں نے وہ ایک کی چینز پلاسٹک کے تھے تو ان کا آغاز کیا مارکیٹ کی. اس سے پھر وال کلاک مینوفیکچرنگ سٹارٹ کر دی. پھر اس کے ساتھ ساتھ ایڈورٹیزمنٹ کی کوئی پروڈکٹ کو ہم کام کرتے رہے ہیں، لائک دا پین آ گئے، ہولڈرز آ گئے، ٹیشو باکس، یعنی جو بھی پروڈکٹ ہمیں ملی ہے، مگ ملے ہیں، کپ ملے ہیں، ہم نے اس کے اوپر ایڈورٹیزمنٹ دے دی. وہ تھوڑا سا ہم نے پھر اس پہ کام کیا. تو ساتھ ساتھ پھر میں چائنا چلا گیا 2003 کے اندر، اور وہاں پہ جا کے ہم نے کام سٹارٹ کیا. کس چیز کا؟ وہ یہ کیا تھا کہ فرسٹ تو ہم نے اپنے وال کلاک کی جو موومنٹ تھی وہ
اور اس کے ساتھ مجھے شوق تھا انڈسٹری گھومنے کا. تو میں دیکھتا تھا کہ ان کی انڈسٹری کے اندر جو ہے نا وہ کام کیسے کرتے ہیں چائنا کے اندر. وہ میں نے انڈسٹری وزٹ کرنی, ان کی مشینز دیکھنی, ٹیکنیکس دیکھنی کہ وہ کیا کیا کام کر رہے ہیں. آگے پھر اپنے دوستوں کو بتاتا تھا کہ یار یہ کام اس طرح نہیں ہوتا, اس طرح کریں, اس طرح کر لیں. پھر لوگوں نے, کچھ انڈسٹریلسٹ نے دیکھا کہ یار کہ میں ان کو گائیڈ کرتا ہوں نا, تو انہوں نے پھر مجھے اپنی پرابلم بتانا شروع کی کہ یہ ہماری انڈسٹری کی یہ پرابلمز ہیں, ان کو سارٹ آؤٹ کروا دیں. تو اس کے اوپر ہم نے چائنا سے پھر وہ مشینز ڈھونڈنی, اس کے اندر ڈیولپمنٹ کرانی, کروا کے لا کے دینی, تاکہ یہاں کی انڈسٹری جو سی وہ آٹومیشن میں جائے. تو ہم نے بڑا اس پہ کام کیا. وہ لوگوں کی گوجرانوالا میں بہت بڑی انڈسٹریز ہیں جن کے اندر میری ہم بنی ہوئی جو میں نے امپورٹ کی ہیں مشینز ہیں, ڈائز ہیں, اور ان کے اندر را مٹیریلز ہیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ایک سٹیپ جو ہے نا اور لیا, تو ہم نے کچھ خاص قسم کے پارٹس امپورٹ کرنے شروع کیے. بیسیکلی آپ B2B کرتے تھے. B2B کرتا تھا, ہاں, بزنس ٹو بزنس چائنا سے. میں نے B2C نہیں کیا. اور یہ بھی ایک میں آپ کو بڑی مزے کی بات بتاتا ہوں. فرسٹ ٹائم میں 2003 میں جب چائنا گیا, میں صرف اپنی پروڈکٹ لاتا تھا. 2008 کے اندر ایک ہمارے گوجرانوالا چیمبر آف کامرس کے اندر ایک پروگرام ہوا. وہاں پہ وہ ڈسکس ہوئی اوپن فورم کے اوپر کہ کون کیا کرتا ہے. تو چائنا کا میں نے بتایا کہ ہم چائنا سے اپنی پروڈکٹ لے کر آ رہے ہیں اور وہ سیل کرتے ہیں. تو ایک صاحب کہتے ہیں یار آپ مکمل پروڈکٹ کیوں نہیں لاتے, چائنا سے تو بہت اچھے لے کے آتے تھے آپ پارٹس لے کر آتے ہیں, چیزیں لے کر آتے ہیں, بناتے ہیں, تو آپ بنے بنائی چیزیں لے کر آئیں. تو چائنا کے اندر بہت سی چیزیں ہیں کہ جو آتی ہیں. تو میں نے ان کو کہا بات یہ ہے کہ میں اس لیے نہیں لاتا کہ ہم بنی بنائی چیزیں لائیں گے تو جو یہاں پہ مینوفیکچرر ہیں وہ کیا کریں گے. یہ میری ایک سوچ تھی کہ ہم نے آج تک فنش پروڈکٹ امپورٹ نہیں کی. ہم نے جب بھی امپورٹ کیا, ہم نے پارٹس امپورٹ کیے ہیں, مولڈس امپورٹ کیے ہیں, اس کے را مٹیریل امپورٹ کیا تاکہ یہاں پہ انڈسٹری چلے, اسمبل یہاں پہ. اور یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک خدمت کا طریقہ تھا جو ہم نے اپنے شہر کے لیے کیا, جو اپنے ملک کے لیے کیا, کہ لوگوں کو وہاں سے ٹیکنالوجی لا کر دی ہے, وہاں سے را مٹیریل لا کر دی ہے, اور وہاں سے ہی ہم نے اس کی فیزیبلٹی بنا کر دی ہے کہ آپ کام کیسے کر سکتے ہیں, اور انٹرنیشنل مارکیٹ کا ایکسپلوئر بھی جو ہے نا وہ ہم نے لوگوں کو دیا. اچھا, امپورٹ کا تو مجھے سمجھ آ گیا, لیکن مجھے یہ نہیں سمجھ آیا ابھی تک کہ ریکو فین کب چلا. ہاں, یہ میں بتاتا ہوں کہ میں چونکہ جب امپورٹ کے ساتھ تھا, وال کلاک ہم بناتے تھے. تو بیسک آپ کا جو کام ہے فینس کے بعد وہ کلاکس کا تھا. تو یہ کلاکس کا کب تک صحیح روج پہ رہا؟ یہ ابھی تک ہے الحمدللہ. ابھی تک میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں ایک لیڈنگ برانڈ جو ہے نا پروموشنل کلاکس کے اندر وہ ہم ہی ہیں. تو کس نام سے آپ کلاکس بناتے ہیں؟ ہمارا برانڈ تو ریکو ہے, لیکن ہم پروموشنل کلاکس بناتے ہیں کمپنیز کی, جو پاکستان کے اندر نیشنل اور ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں نا, ہم ان کو کلاکس بنا کے دیتے ہیں. ہم ایکسپورٹ میں بھی کلاکس بھجواتے ہیں, لیکن وہ انڈائریکٹلی ہم بھجوا رہے ہیں, ڈائریکٹلی نہیں بھجوا. نہیں, ڈائریکٹلی نہیں. اچھا, پھر ریکو فین کب دوبارہ ریوائیو ہوا؟ اچھا, اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم جب امپورٹ کا کام کرتے تھے اس میں فین انڈسٹری بھی تھی اور کوک ویئر انڈسٹری تھی, کوئی پرنٹنگ انڈسٹری تھی جن کے لیے ہم کام کر رہے تھے. اسی دوران میں نے گارمنٹس کا کام بھی سٹارٹ کیا. گارمنٹس کے کام میں نا ہم نے لیفٹ اوور ایک مٹیریل پاکستان میں نا جو بڑی کمپنیز کام کر رہی ہوتی ہے نا, کوئی بڑا برانڈ پاکستان میں اگر آرڈر دیتا ہے تو اس کی کچھ کوانٹٹی بچ جاتی ہے. فار ایگزامپل ایک کمپنی نے ایک پروڈکٹ 10,000 کا آرڈر دیا, تو اب ظاہری بات ہے جو کمپنی ہے جو مینوفیکچرنگ ہے وہ 10,000 تو بنائے گی نہیں, وہ بنائے گی. وہ لیفٹ اوور جو ہوتا تھا نا وہ لے کر ہم اس کو مارکیٹ کا کام سٹارٹ کیا. پھر لیفٹ اوور پاکستان میں بند ہو گیا, پاکستان میں سے گارمنٹس کم ہو گیا, پھر بنگلہ دیش, انڈیا, تھائی لینڈ وغیرہ چلا گیا, شفٹ ہو گیا. تو میں انڈیا سے بھی جا کر کچھ تھوڑا سا لیفٹ اوور لے کر آیا, تو وہ دیکھا وہ کام اتنا مزے کا نہیں ہے. تو پھر ہم نے کیا کہتے ہیں پنکھوں کے ساتھ ساتھ اٹیچ تھے, اور 2014 کے اندر میں نے ای کامرس میں آ گیا. ای کامرس میں آیا تو میں نے اپنا برانڈ بنا دیا orle.com. orle.com پہ ہم نے اچھا کام کیا تھا, ہم نے سافٹ ویئر ہاؤس اپنا بنایا, تو اچھی سیل مجھے ملی. مجھے یاد ہے جو میری پہلی آپ کی ملاقات ہوئی تھی وہ بھی سافٹ ویئر ہاؤس سے ریلیٹڈ ہی ہوئی تھی جی, کیونکہ تب سی اوز آف گجرانوالا کے سافٹ ویئر ہاؤس ایسا ہی ہے میٹنگ ہوئی تھی, تب میں اور آپ ملے تھے. جی بالکل, تو مغل محل میں. تو وہ میں نے انیشیٹو اس وقت لیا تھا 2014 میں کہ میں ای کامرس کے اندر یہ کام کروں گا, لیکن انفارچونیٹلی میں آئی ٹی کا بندہ تو نہیں, میں تو مارکیٹ کا بندہ ہوں. تو میرے
میرے پاس جو ٹیم تھی نا انہوں نے مجھے بڑا مس یوز کیا, مس گائیڈ بھی کیا, اور جو سا نا وہ مجھے ان کے سے تنگ آ کرنا, تو میں نے سافٹ ویئر ہاؤس اپنا بند کر دیا. اور آج میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ ہمارا جو درخت تھا جو ہم نے لگایا تھا, پودا لگایا تھا, آج وہ درخت بن چکا ہونا تھا. کوئی اتنا اچھا اسکوپ ہے. میرا دل, میں چاہے 10 کام دن کے کروں, لیکن جب بھی میں سوچتا ہوں مجھے وہ اپنا پروجیکٹ نہیں بھولتا, سافٹ ویئر ہاؤس والا, کہ میں اپنا آئی ٹی کا. تو ابھی وہ تھا میرا B2C پروجیکٹ. ایک میں نے B2B ڈیزائن کیا ہوا ہے, ابھی تک میں اس پہ کام نہیں کر پایا. میں نے یہ دیکھا ہے کہ آپ کے جتنے بھی B2B بزنسز ہیں وہ زیادہ صحیح چلے ہیں, B2C میں آپ اتنے زیادہ جو ہے نا وہ اس طریقے سے نہیں آئے. ہاں, یہ کہہ سکتے ہیں کہ B2C میں ہمیں تھوڑی سی پرابلم آئی تھی, لیکن ابھی ہم نے وہ B2B اور B2C سے بہت کچھ سیکھا. تو اب ہم مارکیٹ کے اندر اپنی ریکوفینس کا جو پروڈکٹ ہے نا وہ B2C کر دیا ہے. ہاں وہ تو B2C ہو وہ ہم OEM پہ بھی کام کر رہے ہیں, مارکیٹ میں بھی کر رہے ہیں, اچھا اس کا رسپانس مل رہا ہے. اور پھر میں بتانے لگا تھا کہ جب یہ دیکھیں نا کہ حالات تھوڑے سے ٹف ہوتے جا رہے ہیں, ڈالر جو ہے وہ اوپر جا رہا ہے, اور امپورٹ جو سی دن بدن مشکل ہوتی جا رہی ہے, تو پھر ہم نے, میرے بھائیوں نے, ہم نے مل کے فیصلہ کیا کہ ہم یہاں پہ نا انڈسٹری لگا لیں. 2-3 انڈسٹریز کو ہم نے سلیکٹ کیا کہ اس میں سے کون سا کام کریں. پھر وہ والد صاحب تھے, وہ کہتے تھے یا آپ پنکھا بنائیں, وہ پہلے بناتے تھے, ان کا ایکسپیرینس تھا اور ان کی خواہش بھی تھی پنکھا بنائیں. ہم نے کہا چلیں ٹھیک ہے, ہم پنکھا بنا لیتے ہیں. تو جب پنکھا بنایا, ہمیں یاد ہے کہ پنکھوں میں نا سب سے جو مدر مشین ہوتی ہے نا جو کام کرنے کی, وہ لیتھ مشین ہوتی ہے. تو ہم نے جب وہ لیتھ مشین فرسٹ جو بائی کی پنکھوں کے لیے, تو والد صاحب اس دن بہت خوش تھے. اچھا, وہ بڑے خوش. حالانکہ اس سے بڑی مشینیں ہماری فیکٹری کے اندر انجیکشن مولڈنگ مشینز لگی ہوئی تھیں, اور بھی چیزیں تھیں. لیکن جب وہ خراب مشین آئی نا تو وہ بڑے خوش تھے, کہ کہتے ہیں کہ وہ آپ نے مشینوں کی ماں لے آئے ہو. صحیح ہے. تو خیر وہ پھر ہم نے فین کا آغاز کیا, کرتے کرتے ابھی ہم نے اپنا برانڈ بھی مارکیٹ میں لانچ کر دیا ہوا ہے, اور پورے پاکستان میں اویلیبل ہے, اور مختلف جو ای کامرس سٹورز ہیں ان کے اوپر بھی اویلیبل ہے. OEM پہ بھی کام کر رہے ہیں, اور الحمدللہ پاکستان کے جو ٹاپ برانڈس ہیں ان کی کیٹلاگ میں ہماری پروڈکٹ لگی ہوئی ہے. ماشاءاللہ. ہم ہر انوویشنز ہیں کہ گجرانوالہ کی انڈسٹری کے کون سے ایشو ہیں؟ آپ ایک انڈسٹریسٹ ہیں پہلے سب سے, تو کیا ایشو کیا ہے, پرابلمس کیا ہیں یہاں پہ؟ ہم کیوں نہیں اس طریقے سے آگے بڑھ پا رہے ہیں جس طریقے سے چائنا یا انڈیا میں انڈسٹری گرو کر رہی ہے, یا پاکستان میں دوسری کنٹریز, جس طرح سیالکوٹ سب سے بڑی اگزامپل ہے. سیالکوٹ بہت زیادہ آگے نکل گیا گجرانوالہ سے, تو اس کی کیا وجہ, کیا پرابلمس ہیں ہمارے, کیا سمجھتے ہیں؟ اصل میں رحیل بات ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ پروفیشنلزم نہیں ہے ہمارے گجرانوالہ کے اندر. یہاں پہ دنیا میں نا بڑے لوگ جو اس انڈسٹری کے اندر جائیں تو وہ کہتے ہیں جی ہماری CEO ہے, ہماری ایک بورڈ ہے, وہ اس کی میٹنگ ہوگی, اس کے اندر ڈائریکٹرز ہیں, ہم اس سے پرمیشن لیں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے. اور گجرانوالہ میں کیا ہوتا ہے, گجرانوالہ میں جو اگر ایک فیملی بزنس ہے تو وہ کیا ہوتا ہے جی, ان سے کسی سے بندے سے کہنا یار یہ کام ہے, اس کو ایسے کرے, کہندا اچھا میں پاجیاں نوں پوچھاں گا. وہ پاجیاں نوں پوچھو تو پاجی کہندے اچھا میں فورمین نوں پوچھاں گا. تو یہ جو چیزیں ہیں نا, یہ پروفیشنلزم نہیں ہے یہاں پہ. یہاں پہ لوگ جو سے ہیں وہ چل رہے ہیں. اس کی ایک بڑی ریزن یہ ہے کہ یہ ہمارا SME کا ہب ہے, جو ہمارا شہر ہے, یہاں پہ اسمال میڈیم انٹرپرائزز ہیں, اور یہ لوگ جو سے ہیں یہ انجینئر تھے, لیکن پڑھے لکھے انجینئر نہیں تھے, یہ کوالیفائڈ نہیں تھے, لیکن یہ انجینئر تھے, اور انہوں نے اتنی انڈسٹری لگا لی, اتنی پروڈکٹ گجرانوالہ پہ بنا لی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی قابل تعریف ہے. لوگ تو کہتے ہیں نا جی گجرانوالہ پہلوانوں کا شہر ہے, تو میں کہتا ہوں گجرانوالہ ہنر مندوں کا شہر ہے, انجینئروں کا شہر ہے. ہاں, انجینئرنگ کا شہر, ہنر مندوں کا شہر ہے, انٹرپرینیورز کا شہر ہے. تو یہ انٹرپرینیور ہمارے پاس جو سکل ہے نا پوری دنیا میں بہت کم ملتی ہے. اچھا, میرا اگلا سوال بھی یہی تھا کہ جو گجرانوالہ چیمبر آف کامرس میں آپ کے پاس جو اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمین ہیں SME, وہ کیا کرتی ہے, وہ کیا چیز ہے؟ SME جو ہے نا یہ تو اسمال میڈیم انٹرپرائزز جو ہے نا یہ کہا جاتا ہے, جو ہماری چھوٹی اسکیل کی جو انڈسٹری ہے. تو اس کے لیے یہ ایک کمیٹی ہے ہماری, جو گجرانوالہ چیمبر آف کامرس نے مجھے دوسرا سال ہے جس کو میں اب کنٹینیو کر رہا ہوں. اب تو میرے خیال سے 2 سال کے لیے ملی ہے آپ کو. ابھی کوئی کنفرم نہیں ہو پا رہا,
کہ ایس آر او ان کا آیا کہ نہیں آیا کہ سال کے لیے یا 2 سال کے لیے. تو یہ ہے کہ ایس ایم ای جو کمیٹی ہے نا، یہ کام یہ ہے کہ جو چھوٹے بزنس مین ہیں ان کا جو پرابلمز ہیں ہم اس کو سارٹ آؤٹ کریں. اس کے لیے پھر چیمبر کے اندر مختلف ہم پروگرام بھی کرواتے ہیں. ایک تو یہ پرابلم ہوگی کہ پروفیشنلزم نہیں ہے، جی. اور کیا پرابلم ہے مجھے انڈسٹری کے؟ ہمارا انفراسٹرکچر بھی نہیں ہے، کوئی ہم باہر سے کوئی کسٹمر کو انوائٹ نہیں کر پاتے، نہ ہمارا کوئی یہاں پہ کوئی ایکسپو لگتا ہے کہ لوگوں کو ہم یہاں پر لے کر آئیں، اویئرنیس بھی نہیں دے پا رہے. پھر تیسری بڑی وجہ ہے کہ ہم اپنی پروڈکٹ کی برانڈنگ نہیں کر پاتے، اس کی پیکنگ نہیں کر پاتے. جو پریزنٹیشن ہے نا ہماری پروڈکٹ کی گوجرانوالہ کی، وہ بڑی امپورٹنٹ ہے، وہ ہم کر ہی نہیں رہے. اب دیکھیں نا کہ المیہ یہ ہے کہ ہماری بنی ہوئی چیزیں اگر کوئی بڑا برانڈ لے لیتا ہے، وہ اس پہ اپنا ٹھپا لگاتا ہے تو وہ ملٹیپلائی کر دیتا ہے 10 to 50. ہم وہیں کے وہیں رہ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ دیکھیں نا کتنی ہماری گارمنٹس کی ایکسپورٹ ہے پاکستان سے باہر، اور بڑے برانڈ اپنا وہ ٹھپا لگاتے ہیں اور کہاں پہ سیل کرتے ہیں. اور جو ہمارا فٹ بال بن کے جا رہا ہے، ایکسپورٹ ہو رہا ہے، ورلڈ کپ جو فٹ بال میں بھی استعمال ہو رہا ہے، اب دیکھیں کہ وہ ہم بنا کر دے رہے ہیں. ہم نے اپنا برانڈ نہیں لانچ کیا آج تک، ہماری گورنمنٹ نے یہ نہیں کیا کہ ہم فیفا والوں کو کہیں گے ہمارا فٹ بال بنتا ہے تو ہم اپنی انڈسٹری کو سپورٹ کرنے کے لیے یہ آرڈر ڈائریکٹلی ہمیں دے دیں. وہ کسی کمپنی کو ملتا ہے، کسی کمپنی وہ آگے سے بنوا کر دیتی ہے، اپنا ٹھپا لگاتی ہے، دے دیتی ہے. اب بدقسمتی یہ ہے کہ دیکھیں پروڈکٹ گارمنٹس ہم سے جا رہا ہے، فٹ بال اسپورٹس بھی ہم سے جا رہا ہے، اور ہم ترقی کی بجائے ہم نیچے جا رہے ہیں ہمارا ملک. اور جو کمپنی ہم سے مال لیتی ہیں ان کا بجٹ پاکستان کے بجٹ سے زیادہ ہے، مگر سیل زیادہ ہے. یہ حیرانگی والی بات اسی میں ہے کہ ہم لوگ اپنی پروڈکٹ کے اوپر برانڈنگ نہیں کر پاتے. میں نے بہت وزٹ کیا، ایکسپوز لگائی ہیں، مارکیٹ میں گئے ہیں. پرابلم یہ آتی ہے کہ ہم جب پاکستانی کہتے ہیں نا یہ ہماری پاکستان کی پروڈکٹ ہے، وہاں لینے والا ہمیں بتا دیتا جی ہمیں تو سستی چاہیے، چیپ چاہیے، بجائے کہ جو ہم پروڈکٹ بنا رہے ہیں آپ اس کو دیکھیں، بجائے کہ کمپیئر کریں ہماری چائنا انڈیا کے ساتھ جو چیپ پروڈکٹ ہے آپ اس کے ساتھ کمپیئر کریں. جو ہماری پروڈکٹ ہے کم سے کم آپ اسی کو ہی لیں، اسی کو آپ سیل کریں. ہم یہ سمجھا نہیں پاتے اپنے کسٹمر کو کہ یہ ڈفرنس ہے، یہ بھی مارکیٹ ہے، یہاں پہ بھی کسٹمر ہے، اس لیول کا بھی کسٹمر موجود ہے. پوری دنیا کے اندر کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ نے بس چیپ پروڈکٹ ہی بیچنی ہے یا بہت ہائی فائی پروڈکٹ بیچنی ہے. لوگ خریدتے ہیں تو کوالٹی کی ہونی چاہیے، تو کوالٹی پہ اعتبار بھی تو نہیں ہے نا. دیکھیں یہ بھی اعتبار بنانے میں ہم ناکام رہے ہیں. بات آپ کی ٹھیک ہے کہ ہم کوالٹی اپنی نہیں بنا سکے، اس کی کچھ ریزنز بھی ہیں. جو ہماری کوالٹی والی پروڈکٹ ہیں جو بنا رہے ہیں ان کو بھی اس لیول کا مارجن نہیں ملتا. ان کو بھی کسٹمر یہی بتاتا ہے جی مجھے چائنا سے یا انڈیا سے تو اتنے کا مل رہا ہے تو آپ کیوں اتنے پیسے لے رہے ہیں. تو جب آپ کو پیسے پورے نہیں ملیں گے تو وہ کوالٹی کو ڈاؤن ہی کرنا ہے، انہوں نے کیا کرنا ہے. یہ کچھ چیزیں ہیں ہم اس کو انڈرسٹینڈ کرتے بھی ہیں اور نہیں بھی کرتے اور کر بھی نہیں پا رہے. اچھا بھائی صاحب مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی امپورٹ کی تو سمجھ آ گئی، ایکسپورٹ کیا کیا کر رہے ہیں آپ؟ جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ ہم وال کلاک بھی ایکسپورٹ کرتے ہیں، لیکن وہ ڈائریکٹلی نہیں کر پاتے. میں نے اس لیے سوال پوچھا کہ آپ جب بھی دیکھو ربانی صاحب انٹرنیشنل ٹور پہ ہیں، فلانی جگہ پہ ایکسپو لگایا ہوا ہے، فلانی جگہ پہ سٹال لگایا ہوا ہے، فلانی کنٹری میں پہنچے ہوئے ہیں، تو کیا صرف گھومنا پھرنا شوق کے لیے یا بزنس کے لیے بھی ہے؟ دیکھیں شوق تو اتنا زیادہ نہیں ہے گھومنے پھرنے کا جتنا کہ مارکیٹ کو ایکسپلور کرنے کا ہے کہ اس میں مارکیٹ کے اندر کیا ہو رہا ہے. انڈسٹری کو میں وزٹ کرتا ہوں، ایکسپوز وزٹ کرتا ہوں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس نالج آتا ہے تاکہ آپ جو ان سے نا مارکیٹ کے اندر ان ہو سکیں بہت سی پروڈکٹ کے بارے میں. پھر اپنے دوستوں کو بھی بتاتے ہیں، ان کو بھی مشاورت کر کے تو مارکیٹ تک رسائی ہمیں مل جاتی ہے. تو چھوٹی موٹی کافی پروڈکٹس ہیں جو ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں، لائک ہم آٹو پارٹس کی کچھ پروڈکٹ بھی ایکسپورٹ کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ہمیں فین پارٹس ہیں کچھ وہ ایکسپورٹ کر رہے ہیں، کلاکس کر رہے ہیں، کی چینز ہیں وہ کر رہے ہیں. لیکن ابھی ہم اس میں کوئی بڑی ایکسپورٹ میں نہیں جا سکے. تو اب ہمارا اس کے اوپر فوکس ہے. ابھی حال ہی میں نے ساؤتھ افریقہ میں اسٹال لیا ہوا تھا، ایکسپو لگائی ہے میڈ ان پاکستان میں. نیکسٹ منتھ میں ہم انڈونیشیا جکارتا میں ہیں، وہاں پہ بھی اسٹال لیا، ہم وہاں جا رہے ہیں ایکسپورٹ کے لیے. تو آنے والے کس چیز کا اسٹال لگاتے ہیں آپ؟
کون سی آپ کی پروڈکٹ ہے جس میں ریکو فینس کو ہی ابھی پروموٹ کر رہے ہیں کہ ہماری جو فینس کو ہماری جو مینوفیکچرنگ ہے. تو آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ کی فین کی ایکسپورٹ سٹارٹ ہو؟ ہاں وہ اس کی ہم ایکسپورٹ اسٹارٹ کر رہے ہیں. ایکسپورٹ اتنی زیادہ نہیں ہے؟ نہیں ابھی آرڈرز آئے ہیں مجھے ساؤتھ افریقہ سے, لیکن وہاں کی تھوڑی سی ڈاکومنٹیشنز میں پرابلم ہے, اس کو سارٹ آؤٹ کر رہا ہوں. ان شاء اللہ تو امید ہے جلدی اس میں ہو جائے گا. صاحب ایکسپورٹ کے حوالے سے ایکسپورٹر کو کیا کیا پرابلمز ہیں پاکستان میں؟ بٹ جیسے میں نے کہا کہ ہمارے گوجرانوالہ میں جو پرابلم آتی ہے وہ لائن آرڈر کی ہے, اور جو پورے ملک میں پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں شیور ہی نہیں ہے کہ ہمیں را مٹیریل ملے گا نہیں ملے گا, کس پرائس میں ملے گا, ہمیں ڈالر کس پرائس میں مل رہا ہے, اسٹیبلٹی نہیں ہے کسی قسم کی. تو ہم ایکسپورٹ کیا کر پائیں گے؟ ہم آج ایک ریٹ کر کے آتے ہیں, یہاں پہ ڈالر بڑا ہوتا ہے, را مٹیریل نہیں مل رہا ہوتا, تو وہ ایکسپورٹر کیا کرے گا؟ تو یہ بہت ایکسپورٹ کرنا آسان ہوتا ہے یا کافی مشکل پروسیجر؟ کوئی نہیں, بالکل ایزی ہے. اچھا, امپورٹ کرنا ہے یا ایکسپورٹ کرنا ہے, اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. یہ بس ایک ہوا ہی ہے جی, وہ ایکسپورٹ کرے گا تو پتہ نہیں کیسے ہوگا, امپورٹ کرے گا تو کیسے ہوگا. یہ کوئی نہیں, اب تو بڑا ایزی وے ہے ایکسپورٹ کرنے کا یا امپورٹ کرنے کا, دونوں ہی آسان. ہاں, بس آپ کی کمپنی رجسٹرڈ ہونی چاہیے جس سے آپ نے امپورٹ بھی کرنا ہے اور ایکسپورٹ بھی کرنا ہے, اور وہ بڑے ایزی یہ ہے کہ آپ اپنی کمپنی بنا سکتے ہیں. اس میں کوئی مشکل نہیں ہے, کوئی اس کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے. جسٹ ایک کہیں جی میرا امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس ہے, یہ میرا ایک آفس ایڈریس ہے, جسٹ وہ آپ کو امپورٹ ایکسپورٹ کا لائسنس مل جائے گا. صحیح ہے, اس کے لیے پہلے لائسنس لینا پڑتا ہے. ہاں, وہ کوئی مشکل کام نہیں ہے, وہ ٹف بھی نہیں ہے. امیزون پہ ٹرائی نہیں کیا آپ کا؟ آج کل تو واہ امیزون کا ٹرینڈ چل رہا ہے. دیکھیں میں آئی ٹی جیسے بتایا تھا 2014 میں نے اس کو کیا کہتے ہیں آئی ٹی میں آ گیا تھا. امیزون کو بھی میں نے دیکھا ہے. ابھی حال ہی میں جو میں چیز دیکھ رہا ہوں نا, امیزون کے اوپر لوگوں نے اتنا نہیں کمایا, کام کرنے والوں نے, جتنا اس کی ٹریننگ والوں نے کما لیا. وہ انہوں نے اتنے سبز باغ دکھائے ہیں کہ بندے جا کے ان کو پیسے دے رہے ہیں, اور پتہ ان کو بھی کچھ نہیں ہوتا اتنا زیادہ. میں نے 2-3 لوگوں کو کہا یار امیزون کے اوپر میں نے بھی اپنا ویئر ہاؤس بنانا ہے, مجھے گائیڈ کریں کیسے اکاؤنٹ بنانا ہے, یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. میں نے اس کو تو کیا ہے, لیکن یہاں کو مجھے ایک بچہ ہی دے دے جو آپ کا ٹرین شدہ ہے, وہ آج تک نہیں ملا مجھے. جو بندہ سمجھ جاتا ہے وہ مجھے بھی نہیں لگتا. اور جتنے بھی میں بدقسمتی یہ ہے کہ جتنے بھی لوگ ہیں نا, وہ انہوں نے نام سنا ہوا ہے امیزون کا یا اس کے وہ ٹولز کا ان کو پتہ ہے, نہ وہ آگے ڈیلیور کر پا رہے ہیں, نہ ہی کوئی آگے سے کوئی بچے ٹرین ہو رہے ہیں. اور جو سینسیبل ہیں وہ تو یوٹیوب سے بھی بیٹھ کے تو اپنا امیزون کے اوپر کام کر لیتے ہیں, اور وہ اپنا اچھا خاصا کما رہے ہیں. یعنی کہ آپ کی پروڈکٹس ابھی امیزون پہ لسٹڈ نہیں ہیں, لیکن میں اس پہ کام کر رہا ہوں کہ میں ویئر ہاؤس لے کر اپنی پروڈکٹ کو وہاں بھیجوں, اور اس کے بعد ہم اس کو سیل کریں, کیونکہ یہاں سے شپمنٹ بہت مشکل ہے. ہاں جی, شپنگ کاسٹ بہت زیادہ ہے پروڈکٹ کے اوپر. مجھے لگا تھا شاید آپ یہ بات کریں گے کہ جس طرح جو کارگو ہے وہ سیالکوٹ کے پاس اب اپنا ہے, ٹھیک ہے, لاہور میں بھی ہے, گجرانوالہ میں بھی نہیں ہے ابھی تک. اس طرح کے مسائل تو ہیں گجرانوالہ کے پاس. میں کہتا ہوں بہت زیادہ مسائل ہیں گجرانوالہ میں, ایک مسائل نہیں ہے, بہت زیادہ مسائل ہیں. ہم دیکھیں ہمارے پاس لیڈرشپ کوئی نہیں ہے گجرانوالہ میں. بدقسمتی یہ ہے, کوئی ایک لیڈر بھی ہو تو بندہ کوئی کام کر لیتا ہے. یہاں پہ جتنی بھی ہیں لیڈر ہیں نا, اپنے آپ کو کہتے ہیں, ان کی آپس میں لڑائی نہیں ختم ہوتی. اب سیالکوٹ کی ایگزامپل لے لیں تو وہاں پہ لیڈرشپ کے لیے دعوے دار بہت ہیں, اور کمپٹیشن میں وہ کام کر رہے ہیں. یعنی کہ یہاں پہ تو ہے ہی نہیں لیڈرشپ, ہے ہی نہیں, ہے کمپٹیشن, لیکن ان کا کمپٹیشن دوسری سائڈ پہ ہے. پازیٹیوٹی نہیں ہے یہاں پہ, نیگیٹیوٹی ہے. وہاں پہ دیکھیں وہ پازیٹیو کے لیے نا, میں یہ بڑھ کے کام کروں, میں یہ بڑھ کے کام کروں, زیادہ اچھا کام, ہاں یہاں پہ ڈیلیور کروں. وہاں پہ کیا کہتے ہیں, اس کو کم سے کم بٹھا کے رکھو نا, یہ ہم سے آگے نہ نکل جائے, یا یہ ہم سے آگے نہ نکل جائے. صاحب ایسے مجھے یہ بتائیں کہ آپ گجرانوالہ کو 74 سے کام کر رہے ہیں, 5 سے کام کر رہے ہیں آپ. سیالکوٹ ہمارے ساتھ ہی تھا, ایئرپورٹ لے گئے, آپ کی موٹر وے بھی لے گئے, اور سب سے زیادہ جو ایکسپورٹ ہے وہ پاکستان میں, پورے پاکستان کی میرے خیال سے ایک طرف اور سیالکوٹ کی ایک طرف کر دیں. تو ایسی کیا وجہ بنی کہ گجرانوالہ جو ہے وہ اتنا پیچھے رہ گیا؟ ایک تو لیڈرشپ ہو گئی, اور کیا کیا پرابلم تھے؟ کیا کوئی زیادہ کوئی فیوریبل چیز سیالکوٹ کو مل گئی جو گجرانوالہ کو نہیں ملی؟ نہیں, میں بتاتا ہوں کہ یہ جو سی ہے نا, فیوریٹزم تو کی بات تو نہیں کرتے, جو ہے نا لیڈرشپ کی تو وہ بات کرتے ہیں کہ وہاں پہ لیڈرز ہیں,
وہ انہوں نے کام کیا ہے, آئیڈیاز لے کر آئے ہیں, انہوں نے اس آئیڈیا کے اوپر امپلیمنٹ کیا ہے, ٹیم ورک بنا ہے. وہاں پہ کوئی بھی پروجیکٹ آتا ہے نا تو وہ کہتے ہیں نا کہ آپ آئیں اس پروجیکٹ کے اوپر, آپ ہیڈ کریں, آپ چیئر کریں, تو وہ کہتے ہیں میرے پاس ٹائم نہیں, ان کو بنا دیں, ان کو بنا دیں, جو ڈیزرو ہے اس کو آگے لے آئیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کا ایکسپلوئر کیوں زیادہ ہوا ہے, کیونکہ وہ ایکسپورٹ مارکیٹ میں تھے, وہ انٹرنیشنل مارکیٹ کو ٹچ کرتے تھے, وہ آؤٹ آف کنٹری ایکسپوزر لگاتے تھے, لوگوں سے ملتے تھے, اور وہ جب یہاں پہ آتے تھے نا تو وہ کام کرنے کے لیے ان کی ہمت بڑھ جاتی تھی, اور وہ چیزوں کو کاپی کر کے کام کر رہے تھے, تو ان کا ایکسپلوئر زیادہ تھا. ہمارے پاس ایسی چیز نہیں تھی, نہ ہمارے پاس ایکسپورٹر تھے, ہمارے پاس تھے تو امپورٹر تھے. تو امپورٹر بھی کس چیز کے, جتنا سکریپ تھا وہ اٹھا کے یہاں لے آتے ہیں, سکریپ کو توڑ رہے ہیں, اسکریپ سے چیزیں بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اس ذہنی جو سی ہمارے اندر جو کیفیت ہے کہ ہم نے سکریپ کو کارآمد لانا ہے, یہ ہمیں آگے بڑھنے نہیں دے پا رہا, ہم پروڈکشن نہیں کر پا رہے. تو یہ چیزیں ہیں کہ ہمارا نہ تو لیڈر ہے, نہ ہم نے اس طرف ہم نے توجہ کرنے کی کوشش کی ہے. یہاں پہ بس وہ کہتے ہیں جی پیسہ بنائیں کسی طریقے سے چھوٹے. اگر دیکھا جائے تو جو گجرانوالہ کے پاس پاور ہے مٹی سے برتن بنانے کی, مٹی سے ہم جو یہ جتنی بھی چیزیں بناتے ہیں جو گھروں میں استعمال ہوتے ہیں, پوری دنیا کے استعمال میں ہیں وہ چیزیں. فٹ بال پوری دنیا کے استعمال میں تو نہیں ہے, لیکن ایک فٹ بال ایسی وہ کی وجہ سے پوری دنیا میں چھایا ہوا ہے سیالکوٹ. لیکن گجرانوالہ کے اندر وہ پاور موجود ہے, وہ پروڈکٹ موجود ہے, لیکن اس کو ہم صحیح طریقے سے ایکسپورٹ کیوں نہیں کر پا رہے؟ بتایا کہ ہم نا برانڈنگ نہیں کر پا رہے, ہم اپنی ایکسپوز کوئی لگا ہی نہیں پا رہے. ان کو چاہیے باہر نکلتے نہیں, سب سے بڑا ایشو یہ کہ ہم باہر نہیں نکلتے. اگر باہر نکلیں گے تو دیکھیں گے نا, باہر نکلیں گے, دیکھیں گے, اپنی پروڈکٹ کو لے کر جائیں گے. کچھ دوسرا نا میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے اوورسیز پاکستان ہے نا, دوسرے ملکوں کے اندر, انہوں نے بھی پاکستان کی سپورٹ نہیں کی. اب انڈیا کو دیکھ لیں, انڈیا کا اب جو بھی بندہ باہر جا رہا ہے زیادہ تر وہ اپنے نا وہاں پہ چھوٹے چھوٹے سٹور اوپن کرتے ہیں, جاب میں لوگ کم ہیں. ہمارے لوگ جاتے ہیں نا زیادہ تر, وہ جا کے گاڑیاں چلائیں گے, ڈرائیور بن جائیں گے, کسی کے پاس میسن بن جائیں گے, اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے ملک کو فائدہ نہیں. اب ایک میں ایگزامپل دیتا ہوں, دبئی کے اندر بکالا یا عرب کنٹری میں بکالے چھوٹی دکان کو بولتے ہیں. اب کسی بھی بکالے میں آپ چلے جانا, وہاں پہ ایک انڈیا کی چھوٹی سی ہم دیکھتے ہوتے تھے ایڈ چلتی تھی, جنڈو بام, آپ کو کہیں درد ہے تو وہ لگا لیں. آپ کو وہ ایک چھوٹی سی آئٹم بھی اگر وہاں سے جا کے مانگیں گے نا تو وہ آپ کو مل جائے گی. تو اس کا فائدہ کیا ہوگا, اس کنٹری کو ہوگا, اس ملک کا ہوگا. وہ جو اوورسیز گئے ہوتے ہیں نا وہ اپنی انڈین پروڈکٹ لے کر آتے ہیں, اور پھر یہ ایک منوپلی بھی ہے ان کی کہ پاکستانی وہ پروڈکٹ اپنے پاس رکھتے نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں کہ انڈیا میں یہ ہے تو آپ یہ لے لیں, تو آپ پاکستانی ضرور لینی ہے. پھر ہمارے جو پاکستانی اوورسیز وہاں گئے ہوتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں یار پاکستان دی چیز پاکستان تو مل جاتی ہے, تو انڈین دی لے لو, وہ استعمال کر لو, ڈیمانڈ بھی گھر سے کیا آئے گی انڈیا کی پروڈکٹ کی. تو یہ ایک فرق ہے ہمارا سوچ کا, اپروچ کا. یہ بھی تو چیز ہے نا کہ بھائی صاحب کوالٹی ہوئے گی تو وہ انڈین سے بھی منگن دے. جس طرح کہ روح افزا ہے, دبئی تو جانا ہے انڈیا, پورے انڈیا میں وہی چل رہا ہے, روح افزا ہے پاکستانی پروڈکٹ, ان کو بھی پتا ہے, لیکن آج بھی پورے انڈیا میں ان کے گھروں میں استعمال ہو رہی ہے یہ پروڈکٹ. کوالٹی ہے ایک چیز ہے. تو میرے خیال سے تو ہمارے مینوفیکچرنگ کو سب سے پہلے اپ گریڈ ہونا پڑے گا. یعنی مجھے یہ بتایا نا بھائی صاحب, یہ انٹرنیشنل ٹور آپ کرتے رہتے ہیں, میں نے سنا آپ نے 7 عجوبے دیکھے ہوئے ہیں سارے کے سارے. الحمدللہ. واہ جی, کتنے ٹوٹل آپ کے ویزے لگے ہیں؟ میرے جو انٹرنیشنل جو سٹیمپس ہیں پاسپورٹ پہ وہ تقریباً 80 سے زیادہ ہیں. ارے واہ واہ. نیشنلٹی پاکستان کی ہے؟ ہاں پاکستان کی. پاکستانی پاسپورٹ پر 80 سے میرا ایک جو پاسپورٹ ہے نا وہ 3.5 سال کے اندر ایگزاسٹ ہو جاتا ہے, یعنی کہ اس کے کوئی صفحہ نہیں بچتا. کتنے پیجز کا بنواتے ہیں آپ؟ ابھی تو میرا 100 پیجز کا ہے. اچھا 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 اچھا. پہلے میں جون سا تھا اس کا سٹینڈرڈ جو ہمارا تھا 36 پیجز کا, وہ میں بنواتا تھا, تو وہ 3.5 سال میں ایگزاسٹ ہو جاتا تھا. اتنی آپ ٹریولنگ کرتے ہیں انٹرنیشنل, کیسے مینیج کر لیتے ہیں ٹریولنگ اپنی اتنی؟ بس یہ جو ہے نا بڑا ایزی ہے, جب آپ کوئی بھی کام کرنا ہو, جب پارٹ ٹائم ہوتا ہے یا رات کا ٹائم ایجنٹ رکھا ہے یا خود کرتے ہیں؟ سارا کام خود, آن لائن بیٹھ کے سارے کام خود ویزا کرتے ہیں. ریجیکٹ تو نہیں ہوتے آپ کے؟ اللہ کا شکر ہے نہیں. ہاں تو دبئی ویزا نہیں دینا. اچھا مجھے بتائیں کون سی کنٹری زیادہ ڈیفیکلٹ تھی کہ جہاں پہ ویزا لینا بھی اور وہاں پہ وزٹ کرنا بھی تھوڑا مشکل ہوئی ایز اے پاکستانی پاسپورٹ ہولڈر؟ مجھے صرف ایک دفعہ اس طرح ہوا تھا کہ میں نے نا کینیڈا کا ویزا اپلائی کیا. اس وقت میرے پاس امریکہ کا ویلڈ ویزا تھا. امریکہ کا تھا اور میں نے کیا کہتے ہیں کہ امریکہ ٹریول بھی کیا ہوا تھا. یہ نہیں کہ میں نے ٹریول نہیں تھا کیا. سیکنڈ ٹائم میں امریکہ جا رہا تو میں نے کہا کینیڈا کا میں جو ہے اس کو اپلائی کر دوں, کروا لوں.
تو اس وقت انہوں نے نا مجھے ریفیوز کر دیا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ جس ویزا آفیسر نے مجھے ریفیوز کیا اس کے اندر اس نے لکھا تھا کہ آپ کی ٹریول ہسٹری نہیں ہے. میں نے کہا پتہ نہیں کتنا پاگل بندہ بیٹھا ہے جس نے میری پوری فائل دیکھی نہیں ہے, اور یہ چھوٹی سی بات اس نے لکھ دی کہ میں نے جو ہے نا کہ وہ ٹریول ہسٹری نہیں کی. پھر مجھے سمجھ لگ گئی کہ وہ لوگ کہتے تھے کہ وہاں پہ بھی ایک انڈین بیٹھے ہوئے ہیں ویزا آفیسر, جو کیونکہ ہمارا پاکستان میں اس کی ایمبیسی نہیں, وہ ابو ظبی جاتا ہے, تو ابو ظبی میں بھی زیادہ انڈینز ہیں, تو وہ پاکستانیوں کو جو ہے نا لائک اور ڈس لائک کا بھی ان کے پاس ایک آپشن آ جاتا ہے, تو لوگوں کو ریفیوز کر دیتے ہیں. پھر انہی دنوں میں نے ایک آرٹیکل بھی پڑھا تھا, اس کے اندر یہ چیز بتائی گئی تھی. یعنی کہ میں یہ سمجھوں کہ جو میرا دبئی کا ویزا بار بار ریجیکٹ ہو رہا ہے, کوئی انڈین بیٹھا ریجیکٹ کر جا رہا ہے. نہیں, اس میں نہیں پرابلم ہوئی. پاکستانیوں کو ابھی بہت زیادہ ویزے ریجیکٹ ہو رہے ہیں دبئی کے اسپیشلی ٹریولنگ ویزا. نہیں, اس میں بتاتا ہوں نا, یہ چیز آ گئی ہے کہ کچھ نا سننے میں آتا ہے کہ یہ اب مسلم کچھ نیم ایسے ہیں, حسن, حسین, علی, کیونکہ ان کا کوئی تھوڑا سا ایران کے ساتھ یا کچھ چل رہا ہے سلسلہ, تو اس میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو مسلک کے لوگ ہیں نا کہ ان کو تھوڑا سا اوائڈ کیا جائے, ان کو ابلائج نہ کر سکیں, تو ان لوگوں کو روکا جاتا ہے. تو میرا بھی ایک دفعہ یہ ہوا تھا کہ سعودیہ کا میں نے ویزا اپلائی کیا, تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کے بایو میٹرکس جو سے نا وہ کسی کے ساتھ میچ کر رہے ہیں. حالانکہ اس کے پہلے میں 2 دفعہ سعودیہ گیا ہوا تھا. پھر ایسا ہوا کہ ساتھ ہی کووڈ آ گیا, تو میں نے اپنا پاسپورٹ اور ڈاکومنٹس جو سے انہی کے پاس تھے ایمبیسی کے اندر, وہ کچھ عرصے کے بعد انہوں کی میل آئی کہ آپ اپنا جو سا وہ ریفنڈ کروا لیں, ویزا وغیرہ ہم نے ٹوٹل کلوز کر دیا, تو آپ اس کو پاسپورٹ وغیرہ لے لیں. میں نے پاسپورٹ بھی لے لیا, اور فی وغیرہ تھوڑی سی انہوں نے ریفنڈ کر دی. تو میں نے پھر ان کو ریکویسٹ کی کہ یہ جو ہے نا کسی ایک دوست سے میں نے بات کی, تو جو اب مالکی ادھر ہمارے ایمبیسڈر تھے نا, وہ ان کے قبیلے کا تھا, وہ سعودیہ میں, تو وہ میاں بیوی میرے بڑے اچھے دوست ہیں, وہ خود وہاں کی شرطہ فورس میں ہے, اور اس کی مسز جونسی ہے اور ڈاکٹر ہیں, وہ جدہ میں ہوتے ہیں. تو میں نے ان سے بات کی, تو انہوں نے پھر مالکی صاحب کو جو یہاں پہ ایمبیسڈر ہیں ان کو ایک میل کروائی, اور وہاں پہ انہوں نے میرا جو سا نام یا بایو میٹرکس کا جو ایشو تھا نا اس کو سارٹ آؤٹ کروا دیا. تو ابھی جب میں ریسنٹلی سعودیہ گیا, تو میں انگلینڈ سے آ رہا تھا, تو میں نے آن ارائیول سعودیہ کا ویزا لیا ہے وہاں پہ 400. ہاں, لیکن اس کی تھا نا کہ میرے پاس انگلینڈ کا ویلڈ ویزا تھا. اچھا, انگلینڈ کی وجہ سے, انگلینڈ کا. تو میں آیا ہوں, اور اسی وقت انہوں نے 480 ریال میرے کریڈٹ کارڈ سے لیے ہیں. لینے کے بعد انہوں نے مجھے اسی وقت ویزا ایشو کیا. 1 سال کا ویزا تھا, 1 سال کا, ملٹیپل انٹریز ہیں. واو, ویزا ایشو کر دیا, ویزا ایشو کر دیا. ٹاپ 5 کنٹریز بتائیں ربانی صاحب, آپ نے جتنی بھی کنٹریز گھومی ہیں, ٹاپ 5 کنٹریز کون سے ریکمینڈ کرتے ہیں کہ یار ان کو ضرور ایکسپلور کرو یا وزٹ کرو لائف میں ایک دفعہ؟ دیکھیں, اس کی مختلف ریزنز ہیں کہ آپ کا کس سینس میں آپ کو وزٹ کرنا چاہتے ہیں. ایز اے ٹورسٹ ہم نے جانا ہے کہ چلے وہاں پہ دیکھے خوبصورتی کیا ہے, کوئی مے بی بزنس اپرچونٹی مل جائے, لیکن ہم نے تو ویسے ہی اوور آل خوبصورتی دیکھنی ہے, یا ان کے رہنے والے لوگوں کو دیکھنا ہے کہ یار وہاں وہ لوگ کیسے رہتے ہیں. شوق ہے نا ہمیں, ترکی میں جس طرح لوگ رہتے ہیں, دبئی رہنا کے تو ہم سوچ کے جاتے ہیں کہ عربی کیسے رہتے ہیں, ان کا رہن سہن دیکھیں, ان کی ثقافت دیکھیں. دیکھیں ابھی ایک جو آپ نے بات کی بڑی مزے کی میں بات بتاتا ہوں. یہ جب کہتے ہیں نا کہ میں ٹورزم کے لیے جاؤں گا ساتھ بزنس اپرچونٹی دیکھوں گا, ہمارے جو 100% ویزاز ریجیکٹ ہوتے ہیں نا, اس میں سے میرا خیال ہے کہ 90% کا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ وہ اپلائی کرتے ہیں ٹورزم کا, اور ساتھ کہتے ہیں ہم وہاں پہ جا کر اپنا نا ایکسپلور کریں گے مارکیٹ کو اپنی بزنس کے لیے. وہ ویزا افسر کہتا ہے کہ یہ تو بندہ کلیئر ہی نہیں ہے, کنفیوزڈ ہے کہ اس نے کرنا کیا ہے, وہ اس وجہ سے وہ ریجیکٹ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, پہلی تو بات یہ ہے کہ اگر آپ نے بزنس کے لیے مارکیٹ کو ایکسپلور کرنا ہونا, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں سے سب سے بڑی جو سے نا انٹرنیشنل ٹریڈ فیئر اپنے ریلیٹڈ وہ اٹینڈ کرے. چائنا کا کینٹن فیئر اٹینڈ کریں, جرمنی کے شو لگتے ہیں, کے شو ٹائپ کے نا, اور بہت سے شو آتے ہیں, آپ ان کو وزٹ کریں, اور دبئی کے جو ایکسپوز ہیں ان کو وزٹ کریں. تو میرا خیال ہے کہ آپ کو بزنس اپرچونٹیز کے لیے وہاں سے آئیڈیاز مل جائیں گے. چلیں بیوٹی کے حوالے سے بات, اگر بیوٹی کے حوالے سے مسلم کنٹریز کے حوالے سے اگر دیکھا جائے, میرا خیال ہے ترکی کو وزٹ کرنا چاہیے. وہاں پہ آپ کو کافی ہسٹوریکل چیزیں نظر آئیں گی, سلطنت عثمانیہ کی, ڈولما باچی پیلس ہے ان کا, آیا صوفیہ ہے, پھر اس کے بعد کیا کہتے ہیں ان کے جو کیا نام لیتے ہیں
مزارات ہیں پرانے مختلف اولیاء کرام وغیرہ کے بھی ان کے پاس ہیں. حضرت ایوب انصاری کا وہاں پہ مزار ہے, وہاں پہ میں بھی گیا ہوا ہوں. نہیں ہم مسلم کو چھوڑ دیتے ہیں نا, ہم ویسے ٹاپ 5 لے لیتے ہیں. جو میں سمجھتا ہوں کہ جس بندے نے اپنے پاکستان سے ٹورزم کا آغاز کرنا ہے نا, کم پیسوں میں زیادہ انٹرٹینمنٹ کرنی ہے, وہ سب سے پہلے تھائی لینڈ, ملیشیا, سنگاپور, سری لنکا چلا جائے. یہ ایک ایسا, یہ 4 کنٹریز کا ٹرپ ہے جو آپ ایک ہی روٹ میں کر سکتے ہیں. اچھا جی, ہاں ایک روٹ میں آپ کر سکتے ہیں. ملائیشیا, تھائی لینڈ, سنگاپور اور سری لنکا. اور سری لنکا. ٹھیک. سری لنکا کے تو آج کل حالات خراب ہیں. نہیں کوئی نہیں, وہ حالات جاتے ہیں. حالات کون سا, سری لنکا میں معاشی حالات خراب ہیں, لیکن وہاں پہ فسادات نہیں ہے کہ جسے آپ کو ڈر ہو, لا اینڈ آرڈر کا وہ خطرہ نہیں ہے, آپ جا سکتے ہیں. آپ ایک ٹور کریں, 4 کنٹریز آپ سٹیمپ کروائیں, آپ کو پتا چلے گا کہ آپ نے ٹورزم کرنے کیسے. ہاں یہ ایزی ہے. سری لنکا کا آن لائن ہے, مجھے پتا ہے. ملائیشیا کا آن ارائیول ہے. سری لنکا آن ارائیول تھا, لیکن اب وہ بھی آن لائن چلا گیا. پہلے آن لائن آپ نے اپلائی کرنا ہے, ٹھیک ہے, اور اسٹیمپ آپ کو ادھر ہوگا. ملیشیا کا بھی آن لائن مل جاتا ہے, ملائیشیا مل جاتا ہے $30 میں. اور جو ہے نا سنگاپور کا بھی آن لائن اپلائی کرنا ہے, اس کا اسٹیکر آپ کو آئے گا, اس کو اسٹیکر بائی میل آئے گا. ہاں. اور تھائی لینڈ کا جو سا ویزا ہے وہ آپ کو لینا پڑے گا امبیسی سے. اور اپنے ڈاکومنٹس دیں, اس کے اندر $10,000 کی اس کے اندر آپ کے پاس سیو ہو, اسٹیٹمنٹ ہو, تو آپ ویزا اپلائی کریں تو وہ تھائی لینڈ والے بھی ویزا دے دیتے ہیں. تو وہ ایک روٹ میں آپ جائیں گے نا, تو آپ کو ہر قسم کی جو ٹورزم ہے نا وہاں پہ ملے گی. کتنے کو پیسے لگ جائیں گے اس ٹور پہ؟ جب میں کووڈ سے پہلے کی بات کروں نا تو میرا 2 لاکھ کا ایسٹیمیٹ ہوتا تھا, کہ اب میرا خیال ہے 3 لاکھ لگ جائے گا. 3 لاکھ لگ جائے گا, کیونکہ ٹکٹس کاسٹ زیادہ ہو گئی ہے. ہوٹلنگ وہاں پہ سستی ہے, ہاں, کھانا پینا کافی سستا ہے, آپ گھوم سکتے ہیں, ٹور پیکیج وہاں پہ لے سکتے ہیں. یعنی کہ آپ نے ٹورزم میں ہوتا کہ انٹرٹینمنٹ میں آپ نے سی میں جانا ہے. بانی صاحب نے دبئی نہیں رکھا ہے اس لسٹ میں. نہیں دبئی جو ہے نا وہ اس لیے نہیں کہ دبئی ٹرانزٹ کنٹری ہے, میں تو اس کو کہتا ہوں. میرا خیال ہے کہ میں بھی کوئی 20-25 بار دبئی گیا ہوں گا, لیکن ٹرانزٹ کے طور پہ. ہاں, آپ کو موقع ملتے رہیں گے دبئی کے لیے. آپ کبھی بھی کسی کنٹری میں جا رہے ہیں تو راستے میں دبئی آپ آسانی سے ہو سکتے ہیں. یہ آپ کو پرائرٹی پہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں دبئی جانا ہے. دبئی پرائرٹی پہ, ہاں وہ پرائرٹی پہ نہیں. آپ اس سائڈ پہ جائیں, یہ آپ کا بڑا اچھا ٹور بنتا ہے, آپ اس کو ایکسپلور کریں. اس سے یہ ہوگا کہ فرسٹ آپ کا جو ٹور ہوگا اس سے بڑی سی چیزیں کلیئر ہوں گی کہ آپ نے کیسے جانا ہے, کدھر جانا ہے, ٹور پیکیجز کیسے لینے ہیں. اگر بائی روڈ کوشش کریں خود اپنا مینیج کریں. ہاں خود کریں. میں تو خود کرتا ہوں, اس میں لرننگ ہوتی ہے. میں تو خود کرتا ہوں, کہیں پہ بھی جاتا ہوں میں اپنے پیکیجز خود بناتا ہوں. وہاں پہ جا کر پھر ان کے ساتھ جو گروپس بنتے ہیں ان کے ساتھ اٹیچ ہو جاتا ہوں. تو بڑا مزہ آتا ہے, نئے سے نئے لوگ ملتے ہیں, نئے سے نئی فرینڈ شپ ہوتی ہے, اور اپنا ایکسپلور کر کے تو آ جاتے ہیں. ربانی صاحب آپ سوشل کام بھی بہت زیادہ کر رہے ہیں, دیکھنے میں گجرانوالہ میں کافی ایکٹیو ہیں. یہ اکثر آپ کی پوسٹوں میں دیکھتا ہوں. لائنز کیا چیز ہے یہ لائنز کلب؟ میرا خیال ہے کہ لائنز کلب کے بارے میں کم سے کم آپ کو تو کویشچن ہی کرنا چاہیے تھا. ہماری آڈینس کے لیے پوچھ رہا کیونکہ آپ ایک بڑے ایکٹیو لائن ہے ہمارے گجرانوالہ کے لیے. آپ ہمارے لیے پراؤڈ ہیں کہ آپ نے بڑا اچھا کام کیا, لائنزم کو گجرانوالہ میں پروموٹ کیا ہے, اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. تو یہ ایک ہمارے لیے ایک بڑی آنر کی بات ہے کہ ہمیں ایک بڑا ایکٹیو لائن ملا ہے. لائنز کلب انٹرنیشنل دنیا کی سب سے بڑی آرگنائزیشن ہے, اور یہ 210 ممالک کے اندر کام کر رہی ہے. اور سب سے خوبصورتی والی بات یہ ہے کہ اس کے اندر سیلف فنانس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں. ہمیں کوئی ڈونیشن نہیں آتی. ہاں, وہ ہم اپنے ہی سیلف فنانس کے اوپر پروجیکٹ ڈیزائن کرتے ہیں, اور کرنے کے بعد ہم جو ہے نا یہ کام کر رہے ہیں. تو آپ نے بھی جیسے فوڈ فار ہنگر پہ کام کیا ہے, ٹری پلانٹیشن پہ کام کیا ہے, ٹریننگ پہ کام کیا ہے, جو لیڈرشپ سکلز ہے اس کے اوپر آپ نے بھی کام کیا ہے, ہم نے بھی کیا ہے. اور اس کے ساتھ میڈیکل کیمپس ہم نے لگائے ہیں. ابھی ہم ایک دیہات ہے وہاں پہ ایک اپنا ہاسپٹل بنا رہے ہیں کہ اس کے سراؤنڈنگ میں 10 جو دیہات ہیں ان میں وہاں پہ کوئی ہاسپٹل نہیں ہے. تو ہم وہاں پہ بھی سرو کر رہے ہیں. ابھی 2 دن پہلے ہمارا پروجیکٹ تھا, سردی سب کو لگتی ہے کہ جو غریب لوگ ہیں ان کو ہم سردیوں میں کوئی ایسی چیزیں دی جائیں. اس میں ہم نے بلینکٹس دی ہیں اور اس کے ساتھ گرم کپڑے دیے ہیں. تو اگلا جو ہمارا پروگرام ہے یہ دسمبر کے بعد جو اسکول اوپن ہوتے ہیں تو ہم بچوں کو اسکول میں یونیفارم بھی دیں گے. تو یہ چھوٹے چھوٹے ہماری جو سی ہے نا یہ کام ہم ساتھ ساتھ چلاتے رہتے ہیں. سوشل ورک کرنے کے لیے ضروری ہے لائنز کلب جوائن کی طرح؟ نہیں, یہ ضروری تو نہیں ہے کہ آپ سوشل ورکنگ, آپ
صبح جب گھر سے نکلتے ہیں نا فون کے اوپر ہمارے کئی ایسے کام ہوتے ہیں, ہم کسی کو کہہ دیتے ہیں, فون کرتے ہیں, ایک دو ریفرنس دیتے ہیں تو وہ کام ہو جاتے ہیں. تو سوشل ورکنگ تو گھر سے جب نکل کے ہم آفس تک آتے ہیں تو کتنے کر چکے ہوتے ہیں. تو اس کے لیے لائنس کلب بھی ضروری نہیں. لائنس کلب کی خوبصورتی کیا ہے, وہ خوبصورتی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب آپ اس کلب میں ہوتے ہیں نا, آپ ایک مہینے کا, سال کا آپ ایک پروگرام سیٹ کر لیتے ہیں, آپ ٹارگٹ لے لیتے ہیں کہ میں نے یہ کام یہ کرنا ہے, تو آپ ایکٹیو رہتے ہیں. آپ ویسے سوشل ورک ذمہ داری ہوتی ہے, رپورٹنگ وغیرہ کرنی ہوتی ہے. تو وہ اس لیے آپ کے لیے جو ہے نا ایک لائنس کلب کے اندر رہنے سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کے کام سلو نہیں ہوتے, آپ بھولتے نہیں ہیں. آپ کو انٹرنیشنل سے بھی میل آ جاتی ہے کہ یہ فلاں نیشنل ڈے آ رہا ہے, ڈائبٹیز کا ہے تو آپ نے ڈائبٹیز پہ کام کرنا ہے, یہ کہ آئز کا ہے, نبینا افراد کا سائٹ فرسٹ ہے تو اس پہ آپ نے کام کرنا ہے, یہ آپ نے جو سا ڈیزاسٹر کوئی آ گیا تو آپ نے اس پہ کام کرنا ہے. تو یہ چیزیں جو سی نا یہ موٹیویٹ کرتی رہتی ہیں. دوسرا سب سے بڑی اس کی خوبصورتی یہ ہے کہ اس میں آپ سب مل کے کام کرتے ہیں. میں اگر اکیلا سوشل کام کرنا چاہوں تو میں اکیلا, ٹیم ورک بنتا ہے نا اس میں, ٹیم ورک ہے, پھر اس کے اندر لیڈرشپ ہے, سیکھنے کا بہت کچھ ہے اس میں کہ آپ نے کس طرح سے اگلے بندے سے کام کرنا ہے, کس طرح ضروری نہیں ہے سبمٹ کرنا ہے, ہاں کس طرح سے پروڈکٹ کو آپ نے سوشل میڈیا پہ یا پھر انٹرنیشنل میں رپورٹ کرنا ہے. رپورٹنگ کا اس میں بڑا ایسا ہی ہے. ضروری نہیں ہے کہ آپ نے یہ جو سیکھا ہے یہ لائنس کلب انٹرنیشنل کے اندر ہی امپلیمنٹ اس کا کرنا ہے. یہ آپ اپنے بزنس میں بھی کر سکتے ہیں, اپنی کسی دوسری آرگنائزیشن میں بھی کر سکتے ہیں. لرننگ ادھر سے کریں اور اپلائی ادھر بھی کریں, کامیاب ہو جاتا ہے. اچھا, یہ جو ٹریولنگ آپ کرتے رہتے ہیں, لائنس کی کوئی فائدہ ہوا ہے اس میں؟ سنا ویزے بڑی آسانی سے لگ جاتے ہیں یا پھر ادھر جا کے لائنس مل جاتے ہیں, اس کا کوئی فائدہ شاید ہے کہ نہیں؟ ہاں یہ تو ہے, ہوا جی, ہوا, کیوں نہیں ہوا. میں جو کینیڈا کی بات ابھی تھوڑی دیر پہلے بتائی تھی کہ میرا انہوں نے ایک دفعہ ویزا ریفیوز کیا, تو ابھی انٹرنیشنل وہاں پہ کنونشن تھا ہمارا لائنس کلب کا. ہاں جی, تو میں نے ویزا اپلائی کیا, مجھے انہوں نے 5.5 سال کا جتنا میرا ویلڈ پاسپورٹ تھا مجھے ملٹیپل ویزا مل گیا. تو یہ بھی چیز تھی. اور دوسری آپ جو بات کی ہے نا, ویسے تو بڑے میرے ساتھ جو سے نا اس طرح کے ہوئے ہیں کہ لائنس کلب کے حوالے سے کسی دوسرے کنٹری میں جائیں تو کوئی لائنزم کے حوالے سے آپ کو لائزون کوئی ملا ہو, کوئی فرینڈ ملا ہو آپ کا, نیٹ ورکنگ بڑی اچھی ہوتی ہے. میں نے ابھی ریسنٹلی کینیا نیروبی گیا, تو جب میں نے کینیا نیروبی جانا تھا تو میں نے دیکھا کہ میرے لائنس کلب کے اندر کون نیروبی کینیا کے اندر میں رہی ہے. تو وہاں پہ مجھے ایک فیمیل ملی جو انڈین تھی, تو وہ کینیا نیروبی کے اندر تھی. تو میں نے ان کو کانٹیکٹ کیا, میں نے کہا جی میں تو کینیا آ رہا ہوں تو مجھے پتہ نہیں ہے, تھوڑا سا مجھے گائیڈ کریں. تو کہتی ہے سوری میں تو ابھی نا آسٹریلیا آ گئی ہوں, تو میرے وہاں پہ نیا کوئی پروجیکٹ تھا ہمارا بزنس کا, تو میں وہاں پہ اب شفٹ ہو گئی ہوں. البتہ میرے ہسبینڈ ادھر ہی ہیں, تو میں ان کو کہتی ہوں وہ آپ کو نا انٹرٹین کریں. میں کہ چلیں دیٹس گڈ. تو انہوں نے مجھے واٹس ایپ کیا, میں نے ان کو اپنا کانٹیکٹ دیا. تھوڑی دیر کے بعد ان کا میسیج آ گیا, میں نے بھی ان کو کہا, انہوں نے مجھے فلائٹ پوچھی, میں نے بتا دی. پھر چپ خاموشی میری طرف سے بھی ان کی طرف سے بھی. 4-5 دن کیونکہ میں ساؤتھ افریقہ میں تھا, بزی تھا, میں نے بھی نہ کانٹیکٹ کیا. تو جس دن میری فلائٹ تھی نا رات کے ٹائم کی تھی, ارلی مارننگ میں نے پہنچنا تھا, تو ایئرپورٹ جاتے ہوئے میں نے ٹیکسٹ کیا کہ میں نے کہا آپ کو یاد ہے میری صبح کی فلائٹ ہے, میں ایئرپورٹ میں نے پہنچنا ہے. کہتے ہیں ہاں ڈونٹ وری میں آپ کو پک کر لوں گا. ان نون پرسن ہے بھی انڈیا کے, ہے بھی وہ مگر ہندو تھے, تو کسی اور کنٹری میں تھرڈ ورلڈ میں بیٹھے ہوئے تھے. تو ہم میرے ساتھ ایک دوست ہم چلے گئے, وہ مجھے مذاق کرتا رہا, کہتا پا جی ویکھ لیا جی کچھ اور ہی نہ ہو جائے. میں کہا یار کوئی مسئلہ نہیں, میں پہلے بھی میرے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ بڑے سے اچھے دوست ملے ہیں. اور یقین کریں کہ ہم گئے ہیں تو وہ ایئرپورٹ کے باہر کھڑے تھے اپنے ایک دوست پریم کے ساتھ, ٹھیک ہے, ہمیں انہوں نے لے کر, تو پہلے سب سے پہلے انہوں نے ہوٹل گئے. تو میں نے کہا جی ہم نے ہوٹل ابھی بک نہیں کیا, تو وہ کرنا, کہتے کوئی مسئلہ نہیں. وہ ہوٹل گئے, تو ہوٹلوں نے کہا یہ ہوٹل سٹی کے اندر ہے, تو یہاں پہ میں نے کہا ٹھیک ہے اوکے. تو جب پیمنٹ کرنے لگے کہتے ہیں نہیں آپ نے نہیں پیمنٹ کرنی, آپ ہمارے مہمان ہیں. اور میں نے کہا نہیں ہم یہ ہمارا آپ کو اس لیے تو آپ وہاں سے لے کر آئے ہیں, انٹرٹین کروا رہے ہیں, ہمارے لیے تو یہی بڑی بات ہے کہ ہم فرسٹ ٹائم کینیا میں آئے ہیں. کہتے ہیں نہیں یہ آپ ہمارے مہمان ہیں, آپ نے کچھ نہیں کرنا. وہ میں نے کارڈ پکڑایا تو جناب وہ انہوں نے سائڈ پہ کر دیا, وہ خود ہی سارا انہوں نے مینیج کیا. کہتے ہیں آپ ریسٹ کریں, چینج کریں, تو تھوڑی دیر کے بعد میں نا ڈرائیور بھیجوں گا, تو آپ اس کے ساتھ ناشتہ کیجیے گا, آپ کو
سٹی ٹور کرائے گا, پھر میرے پاس فیکٹری لے آئے گا. ان کی کینیا میں فیکٹری تھی. صحیح ہے. تو وہ ایسا ہی ہوا کہ وہ ڈرائیور ان کا آ گیا, اس نے ہمیں لیا, فریش ہونے کے بعد ہمیں ناشتہ کرایا, مارکیٹ میں گھمایا, پھر ان کی فیکٹری لے گیا, وہ وزٹ کی. اس کے ساتھ جو اور انڈسٹری کی تھے ساتھ ساتھ ان کے, میں نے کہا یہ میں نے وہ انڈسٹری بھی وزٹ کرنی ہے, یہ والی بھی انڈسٹری وزٹ کرنی ہے, اور کہتے ہیں آئیں. انہوں نے مجھے وہ انڈسٹریز بھی وزٹ کروائی. پھر رات کو بڑا اچھا انہوں نے ڈنر کروایا. پہلے وہ چلے گئے اپنا ایک کلب کے اندر, کہتے ہیں یار یہ ہماری مہمانداری اس لیے لے کر آئے ہیں, آپ بے شک کھائیے پیے کچھ نہ, صرف آپ انجوائے کریں بیٹھیں. تو وہاں پہ ہم بیٹھے, بڑا ہی مزہ آیا. اس کے بعد جب ہماری کھانے کی باری آئی تو وہ ہمیں وہاں سے اٹھا کر پھر پاکستان مسلم فوڈ ایک ریسٹورینٹ تھا ادھر لے گئے, ہمیں انہوں نے کھانا کھلایا. تو رات کو انہوں نے ہمیں پھر ہوٹل ڈراپ کیا. تو مزے کی بات یہ تھی کہ اس بندے کو جو جو باتیں ہم نے ڈسکس کی ہوئی تھی نا, ہم چاہتے ہیں مارکیٹ اپنی وزٹ کریں, میں چاہتا ہوں یا میں آیا ہوں تو کچھ یہاں کی جو سوغاتیں ہیں, چائے یا کینیا کی جیسے چائے ہے وہ لے لوں, وہ ڈرائی فروٹ تھوڑا سا لینا تھا, سب یاد تھا ان کو کیا کیا کرنا ہے. جب صبح ہم اٹھے تو ناشتہ کیا, تو ان کا جو ڈرائیور ہے نا وہ ہمیں لے گیا, وہ اس نے لیا, مارکیٹ گئے ہیں تو اس نے کہا یہ چیزیں, آگے ایک اور بندہ تھا ان کا پرچیزر, اس نے مارکیٹ سے ساری چیزیں لے لیں, پرچیز کی ہوئی تھی آلریڈی. کہتا یہ آپ کیا پیک ہے, یہ آپ نے کہا تھا رات کو. تو میں نے کہا یار آپ نے کیوں تکلف کیا, کہتا نہیں آپ مہمان ہیں, وہیں پہ اور کچھ چاہیے کچھ چیزیں لے لیں. پھر لے کر انہوں نے ریپ شیپ سارا ہمارے سامنے کر کے ہمیں دیا. یہ نہیں ہے کہ انہوں نے ریپ کر کے دے دیا کہ کہیں ہم کہیں پتہ نہیں کیا ریپ کر دیا, انہوں نے ریپ کیا. یہ اس کی خوبصورتی ہے. پھر انہوں نے ہمیں لنچ کروایا. پھر نیکسٹ ڈے کی ہماری فلائٹ تھی, پھر ایئرپورٹ انہوں نے ڈراپ کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ لائنزم کے سے یہ بڑے خوبصورت لوگ ملتے ہیں اور جن سے ہمارا تعارف ہوتا ہے, اور ایک دو دن ہم نے ان کے ساتھ اسپینڈ کی ہے. تو وہ جو ہماری میموریز ہیں نا, وہ میرا خیال ہے کہ کبھی بھولنے والی نہیں ہے. یا وہ پاکستان آئیں گے تو ظاہر ہے آپ بھی, ہاں ہم نے ان کو انوائٹ کیا. تو یہ خوبصورتی ہے. میرے پاس کچھ کافی عرصے سے نا 2-3 ریکویسٹیں آ رہی تھی کہ ہم نے آپ کا کلب جوائن کرنا ہے, تو ہم ان کو بالکل نہیں رسپونس کر رہے تھے. تو ابھی ان کو ریسنٹلی میری میٹنگ ہوئی, ہم نے ان کو کلب جوائن کروایا, تو انہوں نے شکوہ کیا یار آپ ہمیں وہ لیٹ رسپونس کیا, ہم تو اس میں بڑی دیر پہلے آنا چاہ رہے تھے. تو لوگوں کو بھی اس کی اہمیت کا اندازہ ہو رہا ہے آپ, اور میں نے ان کو صاف بتایا کہ یار یہ لینے ادھر کوئی لب رہا نہیں تھا. انہوں نے کہا نہیں ہم لینے نہیں آ رہے, ہم دینے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو میں کہا اسی طرح کے بندے چاہیے ہمیں لائنزم میں نا, کہ جو دینا چاہتے ہو, جو کچھ کرنا چاہتے ہو, سوسائٹی کو ڈلیور کرنا چاہتے ہو, پے بیک کرنا چاہتے ہو. اینی ہو سب لوگ پوچھتے ہیں کہ یار ہم کہاں سے سٹارٹ کریں, تو میں ان کو کہتا ہوں یار کہ آپ کو سٹارٹ کرنے کے لیے ضروری نہیں کہ پہلے دن ہی فیکٹری لگا لو, پہلے دن ہی انٹرنیشنل ٹور پہ جاؤ, چھوٹے چھوٹے کام کرو, آرگنائزیشن کو جوائن کرو, ٹریننگز کو جوائن کرو, تو انشاءاللہ چیزیں خود بخود راستے, نیٹ ورکنگ خود بخود بنتی جاتی ہے. اینی تھینک یو ویری مچ والد صاحب, بہت شکریہ, آپ سے بڑا مزہ. میں ایک چھوٹا سا میسج دوں گا جی. ہاں جی آپ کے توسط سے, یہ وقت اب سوچنے کا نہیں ہے, یہ وقت ہے کرنے کا. واہ, جو بھی آپ کے پاس نالج, علم, سہولت ہے, اب کر گزریں, انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی ہوگی. بہت شکریہ سر. جی ہاں ناظرین, یہ تھے ہمارے دوست عاطف ربانی صاحب. لائنزم سے ریلیٹڈ ان سے کافی زیادہ باتیں ہوئی, انڈسٹری کے ریلیٹڈ باتیں ہوئی. آئی ہوپ آپ کو کافی کچھ لرن کرنے کو ملا ہوگا. ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ, اور کمنٹ میں اپنی اچھی سی رائے پوسٹ کریں. تھینک یو, اللہ حافظ.